اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس رحمت کا اثر صرف مجھ پر، آپ پر یا چند مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات اور پرندوں کے لیے بھی آپ کی رحمت کا اثر دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے اور ہر مخلوق پر پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہم نے بیٹیوں کو کتنا برا سمجھا ہوا ہے، اس کی ایک اور مثال اپنے قریب چائنا میں آپ لے لیجئے۔ وہاں پر بعض جگہوں پر ایک بچہ پالیسی پر عمل کیا گیا، اور اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ صرف مرد بچہ ہونا چاہیے۔ قدرت کے نظام میں دخل اندازی کرو گے تو کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے، وہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے، اس کا نظام اعتدال اور بیلنس کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن چائنا میں کیا ہوا، اس میں غلط انداز سے مداخلت کا نقصان خود ان کی اپنی ریسرچ کے مطابق کہ چند سالوں کے اندر اندر یہ خطرہ ہو گیا، بلکہ انہوں نے تو کہا 2020 سے پہلے تک چائنا کے اندر 2.5 کروڑ مرد ایسے رہیں گے جن کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں لڑکیوں کا شارٹیج ہو جائے گا۔ قدرتی نظام میں دخل اندازی اور اس کے کیا کیا نقصانات نہیں ہوتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کا فائدہ تو میں تو کہتا ہوں انسان تو بہت اونچی بات ہے، حیوانات اور پرندوں اور چرندوں پر بھی ہوتا ہے۔ کیسے فائدہ ہو رہا ہے حیوانات، چرندوں اور پرندوں پر؟ آؤ میں مثال دوں آپ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح گوشت کھانے کے لیے غذا کے طور پر اس کے اندر بھی سخت شرائط اور آداب مقرر فرمائی کہ جب تک کھانے کی ضرورت نہ ہو اس وقت تک ذبح نہ کریں، ذبح کرنے کے لیے بھی اپنی چھری کو صحیح کریں، تیز کریں، وغیرہ وغیرہ سارے اصول جو بہترین سلاٹر ہاؤس کے اندر اس وقت کمیلے میں ہو سکتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیش فرمائے، تاکہ جانور پر ظلم نہ ہو، اور کسی برڈ اور پرندے کو ضرورت کے بغیر نہ شکار کرو، نہ اس کے اوپر کوئی تیر چلاؤ، سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ آئیے ایک اور میں مثال دیتا ہوں، یورپ موسٹ سویلائزڈ کنٹریز، آئیے ذرا اسپین چلتے ہیں۔ اسپین کے اندر وہاں کا ایک پاپولر گیم ہے، تفریحی گیل، جس کو بل فائٹ کہا جاتا ہے۔ اور وہ بل فائٹ کیا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے، آج ہو رہا ہے۔ قرآن پر اعتراض، نبی کی تعلیمات پر اعتراض۔ حیران ہوں میں کہ کم سے کم آگے پیچھے دیکھ تو لیتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اعتراض سے پہلے۔ بل فائٹ وہ یہ کہ بیل کو تیار کیا جاتا ہے اسی کام کے لیے، اور لوگ ٹکٹ خرید کر جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ، تفریحی مشغلہ ہے یہ وہاں کا۔ وہ مقابلہ کیسے کہ ایک آدمی تیر اور بھالے سے تیار اکھاڑے میں اترتا ہے، اور اس کے مقابلے میں معصوم جانور بیل کو اتارا جاتا ہے، اور بیل جب اس پر حملہ کرنے کے لیے بھاگتا ہے، ایک تیر چلایا گیا اس پر، خون کا فوارہ اس سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ، پھر دوسرا تیر، تھرڈ راؤنڈ، تیسرا تیر، اس وقت تک تیر چلائے جاتے ہیں یا تلوار سے حملہ کیا جاتا ہے
جب تک کہ بیل عاجز آ کر بے ہوش ہو کر گر نہ جائے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے، ہر تیر پر تالی ماری جاتی ہے، شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا. اور انگلینڈ چلیے، وہاں پر فاکس ہنٹنگ اب تو قانونی طور پر حکومت چاہ رہی ہے کہ اس پر پابندی لگا دے، مگر لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ انگریز نوابوں کا یہ کھیل ہے. ہمارے ہاں نواب ہوتے ہیں نا، اصل نواب انگریزوں کے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی نواب ہیں. انہوں نے یہ کھیل شروع کیا، فاکس ہنٹنگ، لومڑی کا شکار. کتوں کو لے کر جاتے ہیں اور کس بے دردی کے ساتھ چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. خود وہاں کے متمدن لوگ اس منظر کو دیکھ کر، اس بربریت اور حیوانیت کو دیکھ کر چیخنے اور چلانے لگے کہ یہ کیا بلا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ تو اب بھی چلتا ہے، اور اسلام میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. رسول رحمت نے تو کسی پرندے کو بغیر مقصد کے، اور وہ بھی جینیون معقول ریزن ہونا چاہیے، اس کے بغیر شکار کرنے کی تک اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری رحمت ہے سب کے لیے، اور وہ رحمت کے اثرات ہر جگہ پر پہنچنے چاہیے. آپ کے بارے میں کہا گیا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی کا کام یہ ہے کہ انسانوں پر جو مختلف قسم کے بوجھ لاد دیے گئے تھے ان سے ان کو نجات دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نجات دی، اس کی یہ ہلکی سی میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات کو ہم اگر قبول کریں گے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ ڈنمارک کے کارٹونسٹ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی کارٹون بنا دیے جائیں، یا فیس بک کے اندر آپ کے خلاف کوئی حملہ کیا جائے. کیوں نہیں پرواہ ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا ان شانئک ھو الابتر. یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، اصل تباہ اور برباد تو وہ لوگ ہو جائیں گے. نبی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا ہے. آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا گیا، اتنا بلند کر دیا گیا. اٹھائیے گھڑی، کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی منٹ نہیں، میں کہتا ہوں کوئی سیکنڈ آپ کی گھڑی کا ایسا نہیں ہے جس میں کہیں نہ کہیں رسول پاک کا مبارک تذکرہ نہ ہو رہا ہو. کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزر سکتا پوری دنیا میں. کہیں اذان ہو رہی ہے اس میں بھی نبی کا نام، کہیں اقامت ہو رہی ہے اس میں بھی نبی کا تذکرہ، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے فرض اس میں بھی نبی پر درود و سلام، کہیں کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی نفل کا اہتمام کر رہا ہے، کہیں درس حدیث کی مجلس ہے، نبی کے فرامین، نبی کی سنت، نبی کے اقوال کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. کون سا ایسا سیکنڈ آ سکتا ہے گھڑی میں جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، پاکیزہ ذکر نہ ہو رہا ہو؟ اللہ نے آپ کی شان تو اتنی بلند فرما دی کہ سورہ احزاب آیت 56 میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالی آپ پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، ملائکہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا بلند ہو گیا مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ذات گرامی کا. یہی وہ بلند مقام تھا جس کو کوئی سمجھ لے آپ کے دامن میں ہی اس کو سکون ملتا ہے، آپ سے وہ دور نہیں جا سکتا. اس کی ایک میں مثال صحابہ کرام میں سے حضرت مصعب بن عمیر، یہاں موجود حضرات اور ان کی دلچسپی اور ان کی معلومات میں اضافے کے لیے، تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر مکے کا ایک تندرست صحت مند جوان جو عیش و عشرت میں اپنی جوانی گزار رہا تھا. ان کی والدہ محترمہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا مصعب اگر ایک مرتبہ کوئی کپڑا پہن لے
دوبارہ دھو کر نہیں پہنا کرتا. پھر اس کے بعد اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ یہ جو دولت ہے جس پر تمہیں بڑا ناز ہے، غرور ہے اور بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہو، یہ بھی تو میری دی ہوئی ہے. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے تو یہ دولت کا تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ بڑا خطرناک وار ہوتا ہے. اچھے اچھے زہد و پرہیزگاری کی بات کرنے والے جب پیسوں کا مسئلہ آتا ہے تو ڈگمگا جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں آج یہاں پر بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، فتویٰ برائے سیل، دین برائے فروخت، حق برائے فروخت، حق کو چند ٹکڑوں کے عوض، گرانٹ کے عوض فروخت کر دیا جاتا ہے. کیا یہ سچ نہیں؟ اسی ٹی وی چینل کو روکنے کے لیے کہاں کہاں گھر گھر مہم چلائی جا رہی ہے. کیا ہے اس ٹی وی کے اندر؟ کون سی ایسی غلط بات کر دی گئی؟ قرآن و سنت کی شمع کو تم پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی آواز یہ پھونکوں سے بجھائی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ داعیان دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو. ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہو. خدا کی بارگاہ میں کل جو پیش کیے جاؤ گے وہاں کیا جواب دیں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یورپ میں اس وقت، برطانیہ میں اس وقت بعض داعیان دین کے راستے میں رکاوٹیں بننے کے لیے انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا، ملت کا سودا کیا، ضمیر کا سودا کیا، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا سودا کیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان تو ان داعیان دین کو کچھ نہیں پہنچا، اس لیے کہ رب العالمین جن کی حفاظت فرمائے ان کو اس طرح کی باتوں سے کوئی نقصان نہیں کیا جا سکتا. نقصان تم نے اپنا خود کیا ہے، آخرت فروشی کا، ضمیر فروشی کا، انسانیت فروشی کا. اور اس کی گھر گھر سے گواہی مل سکتی ہے. اگر تم اپنے ضمیر سے پوچھ لو تو تمہارا ضمیر بھی اس کی گواہی دے سکتا ہے. دیکھیے صحابی رسول کو، انہوں نے دنیا کو کیسے ٹھکرا دیا. حضرت مصعب نے کہا اماں جان نبوت کا انکار کروں اس دولت کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا. بنے ہو محبان رسول اور دیکھو اپنی سیرت و کردار کو بھی کہ کیسی سیرت، کہاں کا کردار، کہاں کا اخلاق. حضرت مصعب نے کہا کہ دولت لے لیجئے مجھے نہیں چاہیے، مگر نبوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے واقعی ان کی دولت اس سے ان کو محروم کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکل رہے تھے سب چیزوں کو چھوڑ کر، ماں نے کہا بیٹا رک جاؤ، یہ جو تم کپڑے پہنے ہوئے ہو یہ بھی تو میرے ہی دیے ہوئے ہیں، اس کو پہن کر جانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے. بیٹے نے کہا اماں جان اگر یہی آپ کی خوشی ہے تو یہ کپڑے آپ کو سلامت ہوں. ایک تولیہ لپیٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہو گئے. یہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو دیکھ کر 2 مرتبہ آنسو بہائے تھے. جب وہ اس حالت میں آئے رسول رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مصعب کو ایمان کی قیمت دے کر آ رہا ہے. اور اس مصعب نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جب مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو بھیجنے کی بات آئی تو رسول رحمت کی نظر انتخاب اپنے اسی جان نثار صحابی پر پڑی. حضرت مصعب نے وہ کارنامہ انجام دیا مدینہ منورہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا. اور یہی مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جب احد کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے جاتے ہیں تو اتفاق کی بات ہے کہ جب وہاں پر تدفین کا مسئلہ تھا تو جو چادر ان کے حصے میں آئی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اسے سر سے ڈھانکتے تو حضرت مصعب کے پاؤں کھلے رہ جاتے، پاؤں کی طرف سے ڈھانکتے تو سر کھلا رہتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو دوسری مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ایک وہ دور تھا جب ناز و نعم، عیش و عشرت کی زندگی مصعب گزارا کرتے تھے،
لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی حالت کیا سے کیا ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ سر پر تو کپڑا ڈال دو اور پاؤں کو گھاس اور پتوں کے ذریعے سے چھپا دو. اسی طرح سے ان کی تدفین عمل میں آئی. یہ صحابی رسول کی ایک مثال ہے. ایسی مثالیں بیسیوں آپ کو صحابہ کرام کے طبقے میں ملیں گی، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ سچے محبان رسول ان کا کردار کیا تھا، وہ کس طریقے کا عمل کیا کرتے تھے. آج یہ کانفرنس جس کا عنوان ہی یہ رکھا گیا ہے کہ اسلام ہی انسانیت کے لیے حل ہے، اور یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی یہی رہے گا، اس لیے کہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ یہ خالق ہے. خالق سے بہتر انسان کے لیے کوئی حل پیش نہیں کیا جا سکتا. ہماری نظر ایک طرف چیلنجز، مشکلات اور پریشانیوں پر بھی ہو، مگر اس کے پیچھے پائے جانے والے امکانات اور پاسبلٹیز پر بھی ہو. کانٹوں کی موجودگی میں پھولوں سے فائدہ اٹھانا ہم سیکھیں. اسی کانفرنس کی مثال لیجئے، اٹھائیے نظر، دیکھیے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو لوگوں کے. آپ سمیہ میدان جو اپنی وسعتوں کے باوجود تنگی داما کا شکوہ کر رہا ہے، وسعت کے باوجود لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں، آخر کون ان کو گن پوائنٹ پر یہاں پر لایا؟ یہ ہے چیلنج. لیکن یہ مجمع بتا رہا ہے کہ اس چیلنج کے پیچھے کتنے امکانات بھی موجود ہیں، کہ اگر ہم حکمت کے ساتھ کام کرتے جائیں تو مجمع آنے کے لیے تیار ہے. لوگ پیاسے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے. کیسے پیاسے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے؟ آپ نے یہ 10 روزہ کانفرنس میں 8ویں دن دیکھا، 9ویں دن دیکھا، اور آخری دن بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کتنے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، شوق کے ساتھ، اپنی ذوق کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج بھی دنیا کے بہت سارے لوگ متلاشی ہیں حق کے، سرگرداں ہیں سچائی کے لیے، پیاسے ہیں رسول رحمت کی تعلیمات کو پانے کے لیے. ہے کوئی جو ان کی پیاس کو بجھائے؟ ہے کوئی جو ان کی تڑپ کو کم کر سکے؟ ہے کوئی جو ان کی حیرانی اور پریشانی کی تدبیر اور اس کا علاج بتا سکے؟ اگر علاج بتایا گیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے اور ان کے اسٹاف کی طرف سے، اسی مجمع سے، اسی ملک سے، ایک دو نہیں، دسیوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا. کہیں آپ نے یہ بھی سنا کہ وقت کی کمی کے باعث ہم ہر ایک کو الگ الگ اسٹیج پہ نہیں بلا سکتے؟ کتنے لوگ ہیں کہ اسٹیج پر الگ الگ بلانا مشکل ہو رہا ہے، مجموعی طور پر کلمہ طیبہ ان کو پڑھایا جا رہا ہے. کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ آواز تم دو، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں. تم بتاؤ، ہم تمہاری رہنمائی میں چلنے کے لیے تیار ہیں. چھوڑو ان چیلنجز کو، چھوڑو ان مشکلات کو، چھوڑو ان کھوکھلے دعووں کو، کیونکہ یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب حق چلتا ہے تو باطل کی طرف سے بھی طاغوتی قوتیں اپنی کوشش کرتی ہیں تاکہ حق کی آواز کو دبایا جا سکے. مگر حق کی آواز کیا کوئی دبا سکتا ہے؟ نہ کبھی ایسے ہوا، نہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے. پڑھیے قرآن، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے نازل فرمایا تمام مذاہب پر یہ غالب آ کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسلامی دعوت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اب روک نہیں سکتی. شب تاریخ سے صبح روشن نمودار ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی. پوری دنیا کی طاقت مل جائے، شرک اور طاغوتی قوتیں جتنی بھی زور لگا لیں، کر لیں زور لگا کر، دیکھ لیں اپنی طاقتوں کو آزما کر، پھر آئیے دیکھیں اس مجمع کو،
آئیے دیکھیں ٹھاٹے مارتے ہوئے اس سمندر کو، تاکہ آپ کو پتا بھی چل جائے کہ آپ کی کوششوں کا کیا پھل آپ کو ملا۔ دین کو مٹانا چاہتے ہو، دعوت حق کو دبانا چاہتے ہو، پھوکوں سے اس چراغ کو گل کرنا چاہتے ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ماضی میں بھی آئے، مٹ گئے۔ دیکھیے ابو لہب کو کون تھا وہ، دیکھیے ابو جہل کو کون تھا وہ۔ کیا اسلام کی شمع کو بجھانے میں وہ لوگ کامیاب ہو سکے؟ نہ کبھی کامیابی ان کو ملی، نہ آج کبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم دین رحمت کو، رسول رحمت کی تعلیمات کو سمجھیں اور رسول رحمت کے دامن سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے بنیں۔ اور اگر بنیں گے تو صرف یہ ہندوستان کی بات نہیں بلکہ دنیا بھر میں، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز پھیلنے والی دعوت وہ دعوت اسلامی ہے۔ یورپ کی آپ مثال لے لیں، چند سالوں پہلے تک گنی چنی چند مساجد تھیں، آج سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں بن رہی ہیں، آج سینکڑوں کی تعداد میں دینی مدارس وہاں بن رہے ہیں، مراکز وجود میں آ رہے ہیں۔ وہاں کے بچے قرآن کے حافظ، وہاں کے بچے قرآن مجید کے عالم دین، دین کے سمجھنے والے، خواتین کی ایک بڑی تعداد دین کا کام کرنے والیوں کی۔ کون ان کو لا رہا ہے؟ کیسے وہ آ رہی ہیں؟ Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.